بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی نہ کرنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو۔ ایان وائس ٹی وی کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت، اسلام کی پہچان اور اہم عبادت ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، لیکن اس اہم عبادت کے بہت مسائل اور احکام ہیں۔ ایان وائس ٹی وی کے پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو علم کی مختلف کتابوں سے قربانی کے بارے میں اہم مسائل بتائیں گے تاکہ ان کی نگرانی رکھی جائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بن جائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قربانی کے فضائل کی۔ قربانی کا ثواب بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے، اور اون کے متعلق فرمایا کہ اس کے ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد ہمیشہ قربانی کی اور نہ کرنے پر سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی جانب بھی نہ آئے۔ ایان وائس ٹی وی کے پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں قربانی کی شرائط اور اس کے ارکان کے حوالے سے۔ قربانی کے واجب ہونے کی 3 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، مقیم ہونا، اور اتنا نصاب کا مالک ہونا کہ جس کی وجہ سے قربانی کا وجود لازم ہو جائے، یعنی اس کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزانہ دیگر چیزوں کے استعمال کے علاوہ 52 تولے چاندی کے مقابلے میں نقد روپے، مال، تجارت یا دیگر سامان ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اور قربانی کا رکن اس جانور کا ذبح کرنا جس کا اختیار شریعت سے ثابت ہو۔ وہ عورت جس کے پاس 1 یا 2 تولے سونا اور چاندی یا نقد روپے وغیرہ ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اس حوالے سے مفتی حضرات کی جانب ضرور رجوع کیا جانا چاہیے۔ ایان وائس ٹی وی کے پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں قربانی کے وقت کے بارے میں۔ قربانی کی عبادت صرف 3 دن یعنی ذی الحج کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے، البتہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کا کرنا ضروری نہیں ہے، صرف دل ہی میں قربانی کی نیت کر لینا کافی ہے، البتہ زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ اور جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے مسنون دعائیں پڑھیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور عبادت کے خیال سے ذبح کریں، گوشت کھانے یا لوگوں کو دکھانے کے غرض سے ذبح نہ کریں۔ قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ اگر خود ذبح نہ کرنا جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کرا لے، لیکن ذبح کے وقت جانور کے سامنے کھڑا رہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کی تلقین کرتا رہے تاکہ ذبح کرنے والا غلطی نہ کرے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرنے والا خود بھی قبلہ رخ ہو کر مسنون دعائیں پڑھے، پھر اللہ کا نام لے کر شرعی طریقے کے مطابق حلقوم یعنی سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دے، لیکن اس بات کا خیال کریں کہ گردن کو پورا کاٹ کر الگ نہ کریں اور نہ ہی حرام مغز تک کاٹا جائے، بلکہ حلقوم، سانس کی نالی اور اس کے اطراف کی 2 رگیں کاٹ دی جائیں۔ ذبح کرتے وقت اس بات کا پورا اہتمام کیا جائے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کی جائے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، حلقوم وغیرہ پورا کاٹا جائے تاکہ روح نکلنے میں آسانی اور سہولت ہو، اور جانوروں کے سامنے چھری بھی تیز نہ کریں۔ ایان وائس ٹی وی کے پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں قربانی کن جانوروں کی جائز ہے۔ بکری، بکرا، مینڈھا، بھیڑ، دمبا، گائے، بھینس، بھینسا، اونٹ
اور اونٹنی کی قربانی درست ہے اور ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ گائے، اونٹ، بھینس اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور یہ ضروری ہے کہ سب کی نیت قربانی کی ہو، صرف گوشت کھانے کے لیے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کی نیت بھی صحیح نہ ہو تو کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ بکری اور بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دمبا اگر اتنا موٹا اور تیار ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو بھی جائز ہے۔ گائے، بھینس یا بیل 2 سال کا، جبکہ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان عمروں سے کم عمر کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا جانوروں کی عمر پوری بتاتا ہے اور ظاہری حالت میں ایسا نہیں لگتا تو اس پر اعتبار کرنا جائز ہے۔ جب کسی جانور کی عمر پوری ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر جانور دیکھنے میں پوری عمر کا معلوم ہوتا ہے مگر یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی تو اس کی قربانی درست نہیں۔ دمبا اور بھیڑ اس حکم سے الگ ہیں۔ ان کے بارے میں پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر ان دونوں کی صحت بہت اچھی ہے تو وہ 6 ماہ کے بھی قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جانوروں کے دانتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، عمر کا لحاظ کریں۔ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا کوئی بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ ہاں، اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا جس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو یا اس کی آنکھ کی 1/3 روشنی جاتی رہی ہے یا ایک کان 1 یا 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، 4تھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں، یا رکھتا ہو مگر اس پر چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر چلنے میں 4تھے پاؤں کا سہارا تو لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور اتنا پتلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ اگر اتنا دبلا نہ ہو تو قربانی درست ہے۔ جانور جتنا زیادہ موٹا ہو اس قدر قربانی اچھی ہے۔ جس جانور کی 1/3 سے زیادہ دم وغیرہ کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا زیادہ تر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ جس جانور کی پیدائشی طور پر کان نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں، البتہ اگر کان ہو مگر چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کو خارش ہو اور اس خارش کا اثر صرف جلد تک ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، اور اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہے اور وہ اس کی وجہ سے لاغر اور دبلا ہو گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اونٹنی، گائے اور بھینس کا اگر ایک تھن خشک ہو تو اس کی قربانی تو جائز ہے، لیکن اگر 2 تھن خشک ہو جائیں یا کٹ جائیں تو پھر قربانی جائز نہ ہوگی۔ اگر جانور صحیح سالم خریدا تھا اور اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا اور خریدنے والا صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس کے لیے اس عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے، اور یہ شخص اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس جانور کے بدلے کوئی اور جانور قربان کرے۔ جانور اگر پہلے صحیح تھا اور ذبح کرنے کے لیے لٹانے لگے تو زخمی ہوا یا اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی دوسرا عیب پیدا ہو گیا تو ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کے لیے بہترین اور افضل جانور یہ ہے جو خصی ہو۔ بڑے جانور کے اگر 7 حصے دار ہوں تو اس کے گوشت کو تول کر تقسیم کیا جانا چاہیے، اندازے سے تقسیم نہ کریں، ورنہ کوئی حصہ زیادہ اور کوئی حصہ کم ہونے کی صورت میں قربانی قبول نہ ہوگی۔ اگر تمام حصے دار ایک ہی جگہ کھاتے ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، تو اس صورت میں گوشت تول کر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں، گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ اکٹھے ہی فقراء اور احباب میں تقسیم کرتے ہیں یا کھانا پکا کر کھلانا چاہتے ہیں تو بھی جائز ہے، اور اگر تقسیم کریں گے تو اس میں برابری ضروری ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور ایک حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کریں، اور جس کا اہل و عیال زیادہ ہو
تو وہ گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے، لیکن گوشت بانٹنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خرچ کے مطابق نکال کر باقی عزیز و اقارب میں تقسیم کیا جائے، اور ان لوگوں کا خیال خاص طور پر زیادہ رکھنا چاہیے جو وسعت اور استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے۔ اور یہ جو آج کل ادلا بدلی ہوتی ہے کہ یہاں سے گوشت ہمارے ہاں آیا، اس کے ہاں ہم بھی بھیجیں گے ورنہ نہیں دیں گے، غریبوں اور حاجت مندوں پر نظر نہیں ہوتی، جن کی قربانی ہوتی بھی ہے ان کے ہاں بھی گوشت بھجوایا جاتا ہے، تو یہ بالکل خلاف عقل ہے۔ مردے کی طرف سے قربانی کرنا جائز اور افضل ہے، لیکن اگر کسی مرنے والے نے قربانی کی تلقین کی ہو تو ایسی صورت میں تمام گوشت صدقہ کرنا جائز ہے۔ اور ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قربانی صحیح طریقے سے کرنے کی ہمت دے، تمام اصولوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کا ہمیں صحیح سے اجر مل سکے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر آپ ایان وائس ٹی وی چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔